السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ آج بڑی گہما گہمی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر بھی کی ہے اور رہبر کمیٹی نے اپنی جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور جو حکومتی کمیٹی ہے مذاکراتی ٹیم کی پرویز کھٹک کی نگرانی میں، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں، تو ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل غفور صاحب نے جو کل ایک ٹی وی چینل ارشد شریف صاحب کو انٹرویو دیا، جس کو سارے آج کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غیر ضروری تھا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے جلد جو تقریر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ادارے جو ہیں وہ اس میں مداخلت نہ کریں اور وہ غیر جانبدار ہو جائیں، تو یہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تصدیق خود جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے جنرل غفور صاحب، اس نے خود آگے کہہ دی جب اس نے ایک صحافی کو کہا کہ بھئی ابھی تو مولانا نے کوئی وضاحت نہیں کی، اداروں سے مراد عدالتیں بھی ہو سکتی ہیں، اداروں سے مراد الیکشن کمیشن بھی ہو سکتا ہے، اور اداروں سے مراد پاک فوج کے ادارے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مولانا نے اس چیز کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ تو جب کوئی وضاحت نہیں کی تھی، آپ خود کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پھر 5 منٹ کا تبصرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اور آپ نے کہا جی ہم منتخب جمہوری حکومت کے دفاع میں رہیں گے اور سڑکوں پہ نہیں آنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جنرل غفور صاحب، آپ کو ایسی باتیں کرنی بھی نہیں چاہیے جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب نہ کہتے نام لے کے۔ تو اور جس کو آپ کو خود ہی کنفیوز تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں 3 ادارے ہو سکتے ہیں، تو آپ نے پھر کیوں بیان جاری کیا جو آج ٹی وی پہ ہر جگہ پہ وہی لگ رہا ہے کہ جی جنرل غفور صاحب نے جو ہے نا یہ جو وضاحت کی ہے، تو اس کو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری وضاحت تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور جس کی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وضاحت کی ہے، اور خامخواہی جو ہے نا اپنے آپ کو پارٹی بنانے کی کوشش انہوں نے خود کر دی ہے۔ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ ہمیں ملوث نہ کیا جائے، ہم غیر جانبدار رہیں گے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن پھر جنرل غفور صاحب نے خود ہی کہا تھا کہ ہمیں یہ وضاحتیں کر کے، تو وہ خود ہی جو ہے نا اس میں آ گئے۔ تو بہرحال یہ وضاحت مناسب نہیں تھی، یہ غیر ضروری تھی، اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی۔ تو دوسری بات جو اس حوالے سے تھوڑی سی آج رہبر کمیٹی نے کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نمبر 1 استعفیٰ، اور نمبر 2 الیکشن، اور نمبر 3 بغیر فوج کے الیکشن۔ یہ بھی دوستو یقین کرو بڑے افسوس والی بات ہے کہ پہلے جب بھی کوئی کام ہو تو ہم کہتے ہیں جی فوج کو بلایا جائے۔ اب فوج کہ یہ اتنا وہ عجیب سا تصور بن گیا ہے کہ آج یہ مطالبہ کیا جائے کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن نہ کرائے جائیں۔ تو یہ آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کہ کیا یہ جو رہبر کمیٹی نے کیا ہے یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یا یہ تاثر جو سارا بن رہا ہے کہ سارا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور رزلٹ الیکشن کے نہیں آئے تھے اور یہ سارا، تو یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے، یا رہبر کمیٹی کا یہ مطالبہ غلط ہے کہ نئے الیکشن فوج کی نگرانی میں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ بھی بڑے افسوس والی بات ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ بالکل غیر جانبدار رہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ کسی بھی پارٹی کو وہ ڈیفینڈ کریں، اور اگر ماضی میں ایسی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں تو اب اس کی تلافی کریں، ورنہ عوام کے اندر یہ تاثر بنتا جائے گا تو ترکی والے حالات ہو جائیں گے۔ جیسے ترکی میں فوج آئی تو عوام ان کے آگے لیٹ گئے، اور بالآخر فوج ناکام ہو گئی وہاں پہ، اور طیب اردگان کی حکومت کامیاب ہو گئی۔ تو حالات اس طرف جا رہے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے نا ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ نہیں ریکویسٹ کرتے ہیں جنرل جاوید باجوہ صاحب سے۔ عام پبلک جو ہے وہ جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو قبول نہیں کر رہی۔ میں نے بھی پہلے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ جو آپ کے نیچے جنرل آ رہا ہے
تو اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف بنے، تو آپ اس کے لیے جو ہے نا یہ قربانی دیں اور عمران خان کو شکریہ کے ساتھ ایکسٹینشن واپس کر دیں کہ بہت شکریہ، ایکسٹینشن واپس، اور جناب جاوید باجوہ صاحب آپ اپنے بال بچوں میں خوش و خرم جا کے زندگی گزاریں۔ یہ اس سے بھی ہمارا جو فوج کا تاثر ہے نا بڑا اچھا بنے گا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، بلکہ جاوید باجوہ صاحب کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ جب مطالبے یہ آ رہے ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں الیکشن قابل قبول نہیں، اس میں یہ ایکسٹینشن کو اگر یہ جاوید باجوہ صاحب واپس کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی گریٹنس ہے، اور وہ کہیں کہ ایکسٹینشن میں قبول نہیں کرتا اور عمران خان کو شکریہ کے ساتھ ایکسٹینشن واپس کر دیں۔ یہ اب ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن جو ہے وہ واپس کریں۔ اور دوسرا جناب دوستو، جو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ہم ہائی وے بند کر سکتے ہیں، ہم شٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں، ہم پہیہ جام کر سکتے ہیں، ہم ہر شہر اور ضلع میں علیحدہ احتجاج کر سکتے ہیں، ہم ڈی چوک کی طرف جا سکتے ہیں، ان ساری 5-6 چیزوں میں سے جو ہے نا وہ اعلان جو ہے نا وہ کل کریں گے کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ویسے میرا ذاتی اندازہ ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف جانے کا اعلان کریں گے، اس میں پھر جو ہے نا وہ دیکھیں گے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی خلاف ورزی، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں، معاہدہ صرف ہوا تھا جلسہ کرنے کا جو انہوں نے وہاں پہ اسی گراؤنڈ میں کیا ہے۔ آگے دھرنے کا یا اگلا پروگرام تو خود مولانا صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ہم وہاں جلسے میں ہی بیان کریں گے، تو جلسے کی حد تک تو انہوں نے وہ جلسہ وہاں کیا، آگے دھرنے کی تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، تو وہ تو اسٹامپ 15 روپے والے اسٹامپ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے یہ کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی کہ اگر وہ ڈی چوک کی طرف جائیں گے تو یہ جیسے پرویز خٹک نے کہا ہے اس کی طرف نہیں ہوگے۔ اور ایک بات جو پرویز خٹک صاحب نے آج کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جی ہم اتنی قدرت رکھتے ہیں، اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ عمران خان کو استعفے کے لیے اس کے گھر سے گرفتار بھی کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی عدالت میں جائیں گے اور یہ بغاوت ہے اور اس کو غدار قرار دلوائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے وہ نہ کریں، پرویز خٹک عدالت میں نہ جائیں۔ ان کے عمران خان کے ویو دکھا رہے ہیں کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف کو میں گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر لاؤں گا اور استعفیٰ لوں گا اور اسمبلیوں پہ حملہ اور یہ ساری باتیں، یہ تو عمران خان نے جتنا کیا ہے نا دھرنے میں، یہ تو جو فضل الرحمان نے کی یہ تو ابھی ایک ٹریلر ہے۔ عمران خان نے تو پوری 3 گھنٹے کی فلم چلائی ہوئی ہے، یہ 5 منٹ کا ٹریلر ہے جو فضل الرحمان نے کیا ہے، اس لیے یہ وہ سبق نہ سکھائیں۔ فواد چودھری کہتا ہے جی کہ اگر عمران خان ہمیں کہے تو ہم جناب اتنے لوگ کٹھے کر لیں اور اس کو جو ان کو تہس نہس کر دیں۔ فردوس عاشق عوان نے آج پھر عجیب بونگے بیان دیے ہیں کہ یہ یتیم ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا یہ بچانا چاہتے ہیں، مولانا نواز شریف کو بچانا چاہتے ہیں، یہ زرداری کو بچانا چاہتے ہیں، تو یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات بتاؤں کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو ان کا جمہوری حق ہے ان کو کرنے دیں، کوئی کسی کے اوپر بغاوت کے مقدمے نہ چلائیں، کیونکہ اگر یہ بغاوت کے مقدمے اس طرح چلے نا تو عمران خان سب سے بڑا باغی ہے، عمران خان مفرور ہے، ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اوپر آئیں گی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ 5 منٹ کا ٹریلر ہے اور عمران نے جو کچھ کیا ہے نا وہ 3 گھنٹے کی فلم ہے، اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کل لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب جو ہے نا ان 5-6 آپشنز میں سے وہ ڈی چوک میں جانے کا اعلان کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔